جملے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو ایمان ہے، اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے، ظاہراً ہم بھلے ان تمام احکام کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک فکر عام ہو رہی ہے، یہ نہایت ہی کفر کی طرف لے جانے والی اور الحاد کی طرف لے جانے والی راہ ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم زمین میں ایک بیج کو بوتے ہیں۔ ہم نے ایمان کی بیج کو، زمین کون سی ہے؟ دل کی زمین میں اس ایمان کے بیج کو ہم نے نصب کیا ہے۔ یہ نصب کرنے میں تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، جب بالغ ہوئے، بولنا سیکھے، اسی وقت ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیے گئے، ایمانیات ہم کو سکھا دیے گئے، ضروریات دین ہم کو یاد کروا دیا گیا۔ یہ کام کرنے میں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سے یہ ساری چیزیں بغیر محنت کے بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو جب دل کی زمین میں ہم ایمان کا بیج ڈالتے ہیں، پھر اس بیج کو اگانے کے لیے، ایک پھلدار درخت بنانے کے لیے اس کو ان تمام چیزوں سے گزارنا پڑے گا جس طرح سے ایک زمین سے بیج سے درخت اگانے کے لیے اس کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس کو وقتاً فوقتاً پانی دینا ہوگا۔ وہ پانی کس چیز کا ہوگا؟ جو ایمان کے بیج کو ایک پودے کی شکل میں پیدا کرے گا، وہ پانی تقوی کا پانی ہوگا، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، اس کے خوف سے ہمیں اس پودے کو پانی دینا ہے، اس بیج کو پانی دینا ہے۔ پھر بیج بغیر کھاد کے پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کھاد ڈالنا ضروری ہے۔ اگر کھاد نہیں ڈالیں گے تو کچھ دنوں کے بعد، اگر وہ بیج کچھ کھلا بھی تو وہ کچھ دنوں کے بعد اپنے آپ مرجھا جائے گا۔ تو یہ ایمان کے بیج کو کون سی کھاد ڈالی جاتی ہے؟ ایمان کے بیج کو جو کھاد ڈالی جاتی ہے وہ عمل صالح کی کھاد ہے۔ یہ صالح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کی کھاد ہے۔ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کی کھاد ہے۔ اگر ہم وقتاً فوقتاً اس کھاد کو نہیں ڈالیں گے تو یہ جو ایمان کا پودا ہمارے دل میں ہم نے جو نصب کیا ہے، یہ کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ مرجھا کر ختم ہو جائے گا۔ یہ جو اس طرح کی پروسیس سے اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں گزارا تو وہ جو ایمان جو ایک بیج کی شکل میں تھا وہ پودے کی شکل سے ہو کر ایک پھلدار درخت کی طرح بن جاتا ہے، اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ اور پھر اس میں جو فنگس لگتی ہے، اس میں جو کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے اس میں دوا کا سپرے کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے کتنی کھاد کیوں نہ دی ہو، وہ پودا ان کیڑوں اور ان فنگس کی وجہ سے جل کر ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کیڑے اور وہ فنگس کیا ہے؟ وہ برے عقائد ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کام ہیں، اور اپنے دلوں میں آنے والے عقائد کے بارے میں جو وسوسات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جو آج عام طور سے معاشرے میں یہ باتیں پھیل رہی ہیں، یہ ایمان کو ختم کرنے والے جو کیڑے مکوڑے اور یہ فنگس ہے، اس سے بچانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے کے لیے، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ان کاموں کو کرنا ہوگا کہ جن کاموں کو کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ کی جائیں تو جو ایمان ہمیں دیا گیا ہے، وہ ایمان، اس ایمان کے بیج کو وہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں دیں گے تو وقتاً فوقتاً وہ ایمان ختم ہونے لگے گا۔ تو یہ جو سوچ آج معاشرے میں عام ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بندے کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، ظاہر میں وہ کوئی عمل نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ معاملہ سراسر باطل ہے، اور ایسا معاملہ رکھنے والا کبھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ رکھنے والے لوگ یقیناً کفر کی راہ پر جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ بندہ کفر کی راہ پر پہنچ جاتا ہے اور کفر تک جا پہنچتا ہے۔ اور اسلام میں جتنے بھی معاملات ہیں یہ کوئی بھی سری معاملے نہیں ہیں، ساری باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں۔
اسلام نے کوئی امور ایسے نہیں رکھے کہ جو صرف بندہ اور اللہ کے درمیان ہو. ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھی مسجد میں ادا کرتے ہیں یا پھر کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں, تو ادا کرتے وقت سارے لوگ جو بھی دیکھیں گے سب جان جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ سارے معاملے بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں. اگر آپ حج ادا کر رہے ہیں تو یہ معاملے بھی سارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں. اسلام نے کوئی باتیں پوشیدہ نہیں رکھی ہیں. ہاں, اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں, یہ بات تو ظاہر ہے, لیکن اس نماز کی ادا میں ریا شامل ہے کہ نہیں ہے, اللہ کے لیے خلوص کتنا ہے, یہ معاملہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. باقی دوسری ساری چیزیں علل اعلان اسلام نے بیان کی ہیں. ان ساری چیزوں کی ادائیگی کا حکم ہمیں علل اعلان دیا گیا ہے کہ جس طرح بندے ساری عبادتیں, آپ جتنے بھی اسلام میں امور ہم پر لازم کیے ہیں ان تمام کو دیکھ لیں. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایک بندے کا عمل دوسرے بندے پر ظاہر نہ ہوتا ہو. ساری چیزیں ظاہر ہیں, لوگوں کے سامنے عیاں ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بھی معاملات ہیں یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان صرف ہے, وہ ظاہر میں جو بھی رکھے یہ سراسر کفر کی طرف لے جانے والے عقائد ہیں. اس لیے آج اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ ضرورت بندوں کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی ہے. اگر ایمان محفوظ نہیں ہے تو آپ کتنی بھی عبادتیں کریں, کتنے ہی نیک صالح اعمال کریں, بغیر ایمان کی یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. اگر ایمان مکمل نہیں ہے, اللہ اور اس کی دی ہوئی تمام چیزوں پر اور تمام عقائد پر اگر ہمارا ایمان درست نہیں ہے تو یقیناً کوئی بھی یہ ساری عبادتیں, یہ ساری جتنے بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں, ان ساری عبادتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. بغیر ایمان کی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. یہ سب چیزیں, ہر ایک عمل, ہر ایک کام, ساری چیزیں ایمان کے بعد ہیں. اس لیے آج یہ ایمان و عقائد کے جو بازار یہ لوگ گرم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, ہر کوئی اپنا اپنا عقیدہ لوگوں پر تھوپنے کے لیے تیار ہے. آپ ایک مثال کے طور پر لیجئے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جسے اتنی معلومات نہیں ہے, وہ کسی ایک شہر کے بارے میں جانتا نہیں ہے. اب کوئی آ کر اسے جو باتیں اس کے کان میں ڈال دے گا کہ فلاں جگہ اس طرح کی ہے, وہاں یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں, یہ نعمتیں بھی پائی جاتی ہیں, وہاں اس طرح کے محلات ہیں, اس طرح کے گھر ہیں, تو اس کی دماغ میں ایک اس کا سٹرکچر بن جائے گا, ایک خاکہ بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے اس جگہ کا علم پہلے موجود نہیں تھا. اب جس نے جو سنا دیا اس نے اس چیز کا خاکہ بنا لیا اپنے تصور میں, ان تمام چیزوں کو ایک شکل دے دی اور ان تمام شکلوں کا اس کی دماغ میں ایک تصور بس گیا. لیکن اس کے برعکس اگر اسے پہلے کوئی اپنا بتا دیتا کہ وہاں یہ ساری چیزیں بھی ہیں, وہاں جانے سے یہ نقصانات بھی ہوتے ہیں, وہاں جانے کے راستے میں اتنے خطرات بھی ہیں, وہاں یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں, اگر کوئی دوست اسے معلومات دے دیتا تو پھر دوسرا بتانے والا کتنا بھی بتائے, اسے پہلے صحیح بات پتا چل چکی ہے. اب یہ باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گی, کیونکہ جو بات بندہ فرسٹ ٹائم سنتا ہے, فرسٹ لسننگ جو ہوتی ہے, بات جو کبھی نہیں سنی آپ نے, آپ پہلی بار سن رہے ہیں, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے معتبر شخص سے سنیں کہ جس کی بات قابل قبول اور بالکل درست ہو. پھر اگر آپ غلط شخص سے کوئی ایسی بات سن لیں گے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہے, تو پھر جو بات وہ کہے گا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس وقت ایمان لے آئیں گے, نہیں, لیکن آپ کے ذہن میں اس کا ایک تصور بس جائے گا, اس کا ایک خاکہ, ایک سٹرکچر آپ کی ذہن اور دل و دماغ میں بن جائے گا. پھر جب بھی اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے گی تو ذہن میں سب سے پہلا تصور وہی آئے گا جو آپ نے پہلے بندے سے سنا ہوگا. یہ ایک فطری چیز ہے انسان کی, کہ جو بندہ پہلی بار سنتا ہے وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک خاکہ وہ بنا لیتا ہے, اپنے تصور میں ان تمام چیزوں کو ایک شکل دے دیتا ہے. یہ ایک انسان کی عقل کی خوبی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو, کبھی اس کے بارے میں سنا بھی نہ ہو,
آپ پہلی بار سے اس کو بارے میں سنیں گے تو وہ سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ میں وہ قوت بخشی ہے کہ وہ دماغ سنی ہوئی چیزوں کو ایک شکل میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا. آپ کے دل و دماغ میں اس کا ایک تصور بن جائے گا کہ وہ اسی طرح کی دکھنے والی چیز ہوگی, وہ اتنی بڑی چیز ہوگی, وہ ایسے ایسے اس طرح سے دکھتی ہوگی. ایک فطری چیز ہے. اس لیے ایمان و عقائد کے بازار بہت زیادہ گرم ہیں. ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ایمان بغیر عقیدے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ کے رسول کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے, موت و حیات کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے, یہ جب تک آپ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جان نہیں لیں گے تو جو بھی بتائیں گے آپ ان تمام چیزوں کے تصورات اور شک و شبہ میں پڑ جائیں گے. پھر وہ ایمان اس قدر پختہ اور مضبوط نہیں رہے گا جیسا ایمان مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ پہلی بار میں صحیح معلومات حاصل نہیں کریں گے تو پھر جو معلومات ملتی جائیں گی آپ ان تمام کو حاصل کرتے کرتے ذہن میں یہ شک و شبہات اور یہ سارے ایسے ایسے سوالات اٹھیں گے کہ جن سوالات کے جواب نہ کہیں سے آپ ڈھونڈ پائیں گے, نہ کہیں سے ان سوالات کے جوابات آپ کو میسر ہو پائیں گے. اس لیے ضروری یہ ہر ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان و عقائد کو جانے, کیونکہ عقیدوں کا درست ہونا یہ سب سے پہلی اور لازمی چیز ہے. بغیر عقیدے کے مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک عقیدے کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ایمان اصل کہتے ہی عقیدے کو بیان کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں, جن تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم دیا اور اپنے حبیب نے جو ہم لوگوں کو سامنے بیان کیے, ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ ہر ایک بندہ مومن کے اوپر فرض ہے. اور یہ علم اگر ہم حاصل نہ کریں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیزوں کے علم اور کس چیز کی فراق میں لگے ہوئے ہیں. ہم صرف ظاہری زبان سے کلمہ پڑھ دے رہے ہیں, اس سے زیادہ اسلام ایمان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی نالج نہیں ہے. تو ہم سوچیں کہ ہم اس کس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیں کہ دوسرے جو مذاہب کو ماننے والے ہیں, اسلام میں جو دوسرے فرقے پڑے ہوئے ہیں, جو الگ الگ جماعتیں بنی ہوئی ہیں, ان کے بچوں کو یہ عقیدے رٹائے جاتے ہیں, یاد کروائے جاتے ہیں. جو وہ عقیدے رکھتے ہیں وہ عقیدے ہر ایک بچے کو رٹایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ان کی ہر بندے کو معلوم ہیں, اور ہمیں معلوم نہ ہو تو سوچیں ہم کہاں ہیں, ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا, ہم نے اپنے آپ کو کہاں رکھا ہوا ہے کہ ہم جو اسلام کی سب سے نیچے کا جو بیس ہے اس بیس کو ہی مکمل نہیں کر پائے ہیں, اور اوپر ساری چیزیں ادا کر رہے ہیں. جو اصل چیز ہے, جو بنیاد ہے, اس بنیاد کو ہی اگر ہم صحیح نہیں بنائیں گے تو پھر اس کے اوپر اعمال صالحہ کی تعمیر کتنی ہی بڑی کر دی جائے, جب بیس کمزور ہوگا تو وہ عمارت کیا فائدہ دے گی. چند ایسی باتیں, چند ایسے کلمات آپ کے ذہن میں پڑیں گے, ان کلمات کی ضرب جب اس مکان پر پڑے گی تو وہ مکان جس کی بنیاد کمزور ہوگی, چند لمحے لگیں گے وہ ڈھہ کر زمین میں مل جائے گا, وہ مٹی ہو جائے گا. کہ جس مکان کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی, اس مکان کی تعمیر کتنی ہی بلند کر دی جائے, اگر تھوڑا سا بھی اسے جھٹکا لگے گا یا کچھ بھی ضرر پہنچے گی, وہ عمارت ڈھہ کر زمین کے برابر ہو جائے گی, گویا وہاں کوئی عمارت تھی ہی نہیں. تو یہ جو ایمان ہے, یہ جو ایمان کی دولت ہمیں بغیر محنت کے ملی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہم نے ایک مومن کے گھر میں آنکھ کھولی ہے, اور چند دنوں میں, چند سالوں کے بعد ہمارے ذہن میں کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کو یاد کروا دیا گیا, اور اسلام کی ضروریات دین کو رٹا کر یاد کرا دیا گیا. اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی باریک باتوں کو بھی جانیں, ایمان کی جو باریکیاں ہیں ان باریکیوں کو بھی جانیں, اپنے عقیدوں کو جانیں, ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اہل سنت والجماعت نے, ہمارے ائمہ نے ہمیں کیا عقائد دیے ہیں. جو ائمہ ہیں
اربع ہے، یہ تمام ائمہ اربع کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے. جو ہمارے فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، انہوں نے اپنے مسلک میں کیا چیزیں بیان کی ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، ان بیسک چیزوں کو جاننا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اگر ہم نہیں جان رہے ہیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. ہم اس جو آج مذہبی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر ایک جگہ پر ہر کوئی بندہ اپنے مذہب کو نافذ کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو لوگوں پر نافذ کرنے میں لگا ہوا ہے. اور ہم لوگ وہ ہیں، ہم تبلیغ تو دور کی بات ہے، ہم اپنے مذہب کو پوری طریقے سے جانتے بھی نہیں ہیں. ہم کتنے زیادہ لوگوں معاشرے میں اپنے آپ سے ہم کتنے سوال کریں کہ ہم کتنے زیادہ پیچھے ہیں کہ ہم جس ایمان کو مانتے ہیں، جس ایمان کی گواہیاں دیتے ہیں، جس کے بارے میں تصدیقیں کرتے ہیں، جس کی غلامی کی اور جس کی استقامت کی اور قائم رکھنے کی ہم دلیلیں دیتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جب جہاد والی باتیں آتی ہیں تو ہمارے سینوں میں اس کے بارے میں جذبات امڑنے لگتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے کہ جب اتنا ہمارا عقیدہ، اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہم بیان کر رہے ہیں تو ہمیں پتا بھی تو ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کیا چیزیں داخل ہیں، ہمیں کن چیزوں کو، ایک بندہ کن چیزوں پر ایمان رکھ کر اسلام لاتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی نالج ہونا ضروری ہے. یہ کئی ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جیسے موت کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں، اس کے بارے میں ایمان ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں عقیدہ ہونا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ ایمانیات میں شامل ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں صرف تسلیم کر لینا ہے، اس کے بارے میں سوال و جواب نہیں کیے جا سکتے کہ قبر میں کیا ہوگا، بروز محشر حساب و کتاب کس طرح سے ہوگا، اس کی کیفیات کیسی ہوگی. یہ تمام چیزوں پر ایمان لانا، ان کے بارے میں اتنا معلوم کر لینا کہ یہ تمام چیزیں حق ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اور اس کو صدقے دل سے تصدیق کر لینا یہ ہر ایک بندے پر لازم ہے. یہ اتنی باریکیاں ہیں، اتنی باریک چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا جاننا ہر ایک بندے پر ضروری ہے. یہ ایک بیسک چیز ہے. ہم دوسری معلومات، آپ دوسری نالج بھی اکٹھا کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کسی بھی لائن سے آپ پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کیجئے، لیکن کچھ وقت اپنے دین و اپنے اسلام کو جاننے کے لیے بھی دیں، اپنے مذہب کو بھی جانیں کہ وہ مذہب کیا ہے. یقین جانیں اگر کوئی بندہ اسلام کو جان لے، صرف اسلام کیا ہے، وہ کیا درس دیتا ہے، وہ جان لے، تو بندہ اپنے آپ وہ سارے کاموں کو کرنا چھوڑ دے گا کہ جن کاموں میں وہ پہلے لگا ہوا ہوگا. اتنا زیادہ حسین مذہب اسلام ہے. یہ وہ مذہب ہے کہ جو ہر ایک طور طریقہ سکھاتا ہے ہمیں، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے قبر میں دفن کرنے دے تک جو چیزیں بندہ زندگی میں کرتا ہے، ہر ایک چیز کا درست اور صحیح طریقہ اسلام نے بیان کر دیا ہے. ایسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے جو اتنا مضبوط اور اتنا وسیع مذہب ہے. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ دین اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا اور قیامت تک رہے گا، لیکن اس کے اندر اتنی وسعت ہے، یہ اتنا وسیع ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. اللہ نے ایسا مذہب نازل فرمایا ہے کہ دنیا کتنی بھی ترقی کرتی رہے، دنیا میں کتنا ہی عروج کیوں نہ آ جائے، لیکن وہ مذہب وہ ایسا مذہب ہے کہ جو ہر دور میں ہر لحاظ سے اعلیٰ و اشرف نظر آئے گا. ہر ایک دور میں اس کا ہر ایک عمل، ہر ایک اس کا فرمان، وہ ساری چیزیں اللہ نے ایسی نازل فرمائی ہے کہ کوئی دور میں ایسا وقت نہ آئے کہ بندوں کو ان اعمال پر، ان کاموں پر سوال اٹھنے لگ جائے. لیکن بہت سارے مذاہب دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جب آج وقت لوگ ترقی کر رہے ہیں، لوگوں کی فکریں وسیع ہو رہی ہیں، لوگوں کے ذہن وسیع ہو رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وقتاً فوقتاً ان کے مذاہب میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں. پہلے جو چیزیں لازم تھی، ہم دیکھتے ہیں پہلے ستی پرتھا ہوتی تھی، عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، یہ ان کے مذہب کا طریقہ تھا. لیکن اب دور یہ ہے، اب لوگوں کے ذہن اور لوگوں کی سوچ وسیع ہو چکی ہے، اب یہ چیزیں دنیا سے بالکل ختم ہو چکی ہیں. لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ہر ایک شخص کی تقدس کا حکم دیا ہے، ہر ایک شخص کی عزت اور اس کے
इज्जत नफ्स की हिफाजत का हुक्म दिया है हमें। वो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें इस्लाम ने नाफिज की हैं, वो ऐसी चीजें हैं कि हर एक दौर में हर एक तरह की फिक्र रखने वाले लोग इसको तस्लीम करने पर आमादा हो जाएंगे। ये इस्लाम वो मजहब है, ये ईमान वो नेमत, वो दौलत है। तो इस ईमान के बीज को जो हमारे दिल में लगा हुआ है, जो हमारे दिल में नस्ब किया हुआ है, उस बीज को तकवे के पानी से जब हम सैराब करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से रुक जाएंगे और अमल साले की खाद देकर जब हम इसे एक फलदार दरख्त में तब्दील कर देंगे, तो तब वो बंदा कामिल ईमान वाला बंदा होगा, कि वो बंदा ऐसा हो जाएगा कि जिसके किसी भी अमल से दूसरे बंदों को तकलीफ नहीं होगी, उसकी हर एक अमल से दूसरे बंदों को फायदा पहुंचेगा। वो फलदार दरख्त से बंदा मोमिन की मिसाल दी गई, उसके साथ तशबीह दी गई कि बंदा मोमिन एक फलदार दरख्त की तरह है कि जिसके हर एक जुज़ से हर एक बंदा फायदा उठाता है, उसके फल से लोग फायदा उठाते हैं, उसकी पत्तियों से लोग फायदा उठाते हैं, उसकी छांव से फायदा उठाते हैं, और जब वो बूढ़ा होकर जब वो सूख जाता है तो उसकी लकड़ियों से भी फायदा उठाते हैं, उसकी हर एक जुज़ से बंदे फायदा उठाते हैं। ये बंदा मोमिन की मिसाल उस फलदार दरख्त के साथ अल्लाह तबारक व तआला दी है। तो इस ईमान को जाने, इस मजहब को जानने में अपने कुछ एफर्ट लगाएं, इतना मुश्किल नहीं है। अब बहुत सारे जरिए और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी पैदा अल्लाह ने कर दी है कि बड़ा आसान है इस्लाम को जानना, बड़ा आसान है ईमानियात का इल्म हासिल करना। उलमाए किराम की इतनी तादाद आज हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन पहले दौर वो था कि जब इतने उलमा भी नहीं पाए जाते थे, दीन को जानने वाले भी नहीं पाए जाते थे, लेकिन अब इतने दीन को जानने वाले भी पाए जाते हैं। और दूसरे भी कई सारे ऐसे जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने फराहम फरमाए हैं। तो हर एक बंदा मोमिन की जिम्मेदारी है कि अपने ईमान को, अपने अकीदों को जाने और अपने दुरुस्त अकायद, जिस अकायद को हमारे असलाफ ने बयान किया है, जिन अकीदों को रखने के लिए हमें हुक्म दिया गया है, उन अकीदों को जाने, उन अकीदों का इल्म हासिल करें। क्योंकि अगर जब तक सही और सालिम अकीदा हमारे पास नहीं होगा, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर जब तक हम कायम नहीं होंगे, तो फिर दूसरे कोई भी आकर अपने अकीदे बयान करेंगे तो वो शकूक और शुबहात में पड़ने वाली हालतें पैदा होंगी। इसलिए जब हम अपने अकीदों को जानते होंगे तो फिर कोई भी कैसा भी अकीदा बयान करे, कोई कुछ भी कहे, हमारे ईमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था कि बंदा मोमिन, उसके अमल भले कमजोर हो सकते हैं, लेकिन एक बंदा मोमिन अपने अकीदे में कभी कमजोर नहीं हो सकता, उसका अकीदा कभी कमजोर नहीं हो सकता। अकीदे के बाब में वो बिल्कुल मजबूत होगा, उसमें उसे कोई टस से मस नहीं कर सकता, उसमें कोई उसे हिला नहीं सकता, वो अकीदे में बड़ा मजबूत होगा। अगरचे वो अमल में कमजोर हो जाए तो अपने अकीदों को दुरुस्त करे, अपने मजहब को जाने, ईमान को जाने, ईमानियात को जाने कि किन बातों पर ईमान लाना ये हर एक बंदा मोमिन पर फर्ज है, वाजिब है। उन तमाम चीजों के इल्म को हासिल करें और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करें कि मौला तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और मौला तबारक व तआला हमारे अकीदों को दुरुस्त फरमाए। मौला तबारक व तआला हमें अपने ईमान पर साबित कदम रखे और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। चंद ऐलानात समाअत फरमाएं। एक दुआ की दरख्वास्त है कि अल्फा यासिन भाई ये बीमार हैं, तो इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें शिफाए कुल्ली आजिल अता फरमाए। और बिरादरान इस्लाम को ये इत्तला दी जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी औलाद गौसे आज़म कुतुब उन्ना शहंशाह मिर्ज़ा सैयद शाह सैयद मोहम्मद बावा क़ादरी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उस बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाएगा, जिसमें खिताबत के लिए आले नबी औलाद अली मुजाहिद इस्लाम अल्लामा सैयद आलमगीर अशरफी उल जिलानी नागपुर की सरजमीन से तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा तमामी हज़रात इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा के सवाब-ए-दारीन हासिल करें। यह प्रोग्राम तारीख 5 अप्रैल 2025 बरोज़ शनीचर
یعنی کل رات کو بعد نماز عشاء بڑے پیر صاحب کی درگاہ کے کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ہے، تو آپ تمامی حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ اس سے مبارک تمام عاشقوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت پیر سید عبدالستار بابا کے عرس کے موقع پر ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس میں غسل شریف 7/4/2025 سوموار کو رات کو بعد نماز عشاء غسل شریف کا پروگرام ہے، اور عورتوں کی مجلس تاریخ 8/4/2025 منگلوار شام کو 4 بجے رکھی گئی ہے، اور عرس کا پروگرام تاریخ 8 منگلوار کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام شروع ہوگا۔ تو آپ تمامی حضرات اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ پتہ ہے کوٹ بستار زاہد میاں بابا کے مزار کے پاس اونا، آپ تمامی حضرات اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ ابھی چند روز پہلے ہماری اونا مسلم جماعت کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ طے ہوا ہے کہ اور اس فیصلے میں ہر ایک مومن ہم لوگوں کے لیے فائدہ ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ جو زیارت کی جو مجلسیں ہوتی تھی جس میں بے جا اتنا وقت ضائع ہوتا تھا کہ صبح 10 سوا 10 بجے سے لے کر 12:30 پونے 1 بجے تک وہ مجلسیں چلتی تھی، تو جو لوگوں کے وقت کا بھی اس میں ضائع تھا اور بہت ساری اور مصلحتیں بھی تھیں، تو اس کے لیے تمام اونا شہر کے ائمہ کرام نے اور تمام جماعتوں کے جو بھی پرمکھ ہیں حضرات ہیں، ان تمام نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اونا میں جب بھی کہیں بھی زیارت چہلم یا برسی کی مجلس ہوگی تو اس کا وقت 9 بجے سے 10 بجے تک رہے گا۔ 10 بجے تک میں سلام دعا اور سب کچھ ختم ہو کر بندے فارغ لوگ فارغ ہو جائیں، جو بھی اپنے کاموں کے لیے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تو 9 بجے سے زیارت شروع ہوگی اور کم سے کم تقریر ہوگی صرف 35 سے 40 یا 45 منٹ تک، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایک بندے کی سننے کی جو کیپیسٹی ہے وہ 35-40 منٹ کی ہے۔ اتنی دیر تک کسی بھی بندے کو آپ نصیحت کی کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی دین کی بات بتائیں، وہ سنیں گے۔ ہر ایک بندے کی فطری چیز ہے، یہ مائنڈ کا ایک ڈیولپ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک وہ باتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جب 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو جائے تو وہ دماغ پھر سست پڑنے لگتا ہے، پھر وہ چیزوں کو ایبزورب نہیں کر سکتا، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے اتنے وقت پر اگر اتنے وقت تک کوئی بات بتائی جائے تو وہ اثر کرتی ہے، وہ تاثیر اس بات میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ کیا گیا اور یہ یقیناً ہر ایک کے لیے اس فیصلے میں عافیت ہر ایک اعتبار سے ہے کہ 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک 10 بجے کے بعد آپ بالکل فارغ ہو سکتے ہیں، پھر آپ جو کام میں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ پھر وہ زیارت کہیں بھی ہو، اگر مسجدوں میں ہو تب بھی یہی وقت رہے گا، اور اگر کہیں گھروں پہ اگر زیارت یا چہلم یا برسی کی مجلس ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی وقت رہے گا۔ تو اب تمامی حضرات سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب سے جب بھی زیارت چہلم کی کوئی بھی مجلس ہوگی اس کا وقت 9 بجے سے 10 بجے تک ہوگا۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں وہ سنتیں ادا کریں۔